معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ کی آج محفل ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ کی آج محفل ہے، حبیب کبریا صلی اللہ کی آج محفل ہے، اور فرشتے عالم بالا سے سن کر یہ کہتے ہیں، فرشتے عالم بالا سے سن کر یہ کہتے ہیں، چلو نور خدا صلی اللہ کی آج محفل ہے، چلو نور خدا صلی اللہ کی آج محفل ہے۔ اور شاعر کہتا ہے کہ ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ بے شک سبحان اللہ۔ نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، معزز سامعین اکرام، آج سے تقریباً 4 سال پہلے اسی جگہ پر ہم لوگ آئے تھے، اور یہاں مسجد نہیں تھی، مسجد کی نیو رکھنے کے لیے آئے تھے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، ہمارے مولانا جہانگیر عالم صاحب رضوی، ان کی بڑی محنتیں، بڑی مشقتیں ہیں جو ہم اور آپ سب جانتے ہیں، اور ان کے ساتھ میں ان کی کمیٹی کے لوگ اور یہاں کے لوگوں نے بڑی محنتیں، مشقتیں کی ہیں، اور اس کا پھل یہ ہے کہ 4 سال پہلے جہاں مسجد کا نام و نشان نہیں تھا، آج اس جگہ پر مسجد بنا کر ہم اور آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بڑی عظیم بات ہے ان کے لیے کہ بڑی محنت کی ہے، بڑی مشقت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے امور میں، ان کے علم میں اور بھی رحمتیں، برکتیں نازل فرمائے، آمین، اور بھی دین کی خدمت کرنے کا ان کے دل میں جذبہ پیدا فرمائے۔ آمین، سبحان اللہ۔ قرآن پاک کی میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اس کا ترجمہ بتانے سے پہلے ہم اور آپ مل کر آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، کونوں عالم کے مالک مختار سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار کہیے، یا شیخ عبد القادر جیلانی، کہیے آپ لوگ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ المدد۔ یہ وہ نام ہے کہ جس نام کے بارے میں خود سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک میں نہ چاہوں میرا نام کوئی نہیں لے سکتا۔ اگر ہم اور آپ یہاں بیٹھ کر سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل کا انعقاد کر رہے ہیں، ان کے نام پر محفل کا انعقاد کیا ہے، ان کا ذکر کر رہے ہیں، ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں اور یہ چاہ بھی رہے ہیں کہ ہم ان کا ذکر کریں، ان کا تذکرہ۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ آپ کہ خود غوث پاک یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ان کا نام لیں، ان کا ذکر کریں۔ ایسے اللہ کے ولی جو تمام ولیوں کے سردار ہیں،
ان کی زندگی کے بارے میں بہت کچھ حضرت مولانا وقار ارشد صاحب سے آپ سماعت فرمائیں گے. چند باتیں میں بتاؤں گا کہ کیا شخصیت ہے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ. ایک سفر پر ہیں، ساتھ میں ان کے مریدین معتقدین ہیں. دریائے دجلہ کے کنارے پر پہنچے. جب دریائے دجلہ کے کنارے پر پہنچے تو ایک انجان بوڑھی عورت کو روتے ہوئے دیکھا. اپنے مرید اپنے معتقد سے کہا کہ جاؤ اس سے پوچھو رونے کا سبب. اللہ والے تھے، اللہ والوں کی شان بھی یہی ہے. اور ایسے اللہ والے جو ولیوں کے سردار ہیں، جو کسی کے آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے. یہ تو آنسو پہنچنے کے لیے آئے ہیں، یہ کسی کو رلانے نہیں بلکہ روتوموں کو ہنسانے آئے ہیں. اپنے مرید سے کہتے ہیں کہ جاؤ اس انجان بڑھیا سے پوچھو کہ کیوں رو رہی ہے، رونے کا سبب کیا ہے. جانتے نہیں ہیں، نہ بڑھیا ان کو جانتی نہ یہ بڑھیا کو جانتے ہیں. بڑھیا سے جا کر پوچھتے ہیں. بڑھیا قریب آتی ہے اور آ کر بتاتی ہے کہ میرے رونے سے، میرے معاملات سے، میری پریشانی سے آپ کا کیا واسطہ. لیکن کچھ چہروں کے اندر اللہ نے وہ کشش پیدا کی ہوتی ہے کہ جن چہروں کو جب کوئی دیکھتا ہے تو اپنی بات کہنے سے خود کو روک نہیں پاتا. جو بڑھیا اپنی بات 12 سال سے چھپا ہوئے تھی، آج سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک کو دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ آپ کو میرے معاملے سے کیا واقعہ. لیکن اگر آپ نے پوچھا ہے تو معاملہ یہ ہے کہ جب میں دریائے دجلہ کے کنارے پر آتی ہوں، مجھے کسی نے ستایا نہیں ہے، ظلم نہیں کیا ہے، مارا نہیں ہے، پیٹا نہیں ہے. لیکن میں جب دریائے دجلہ کے کنارے پر آتی ہوں تو میرے زخم تازہ ہو جاتے ہیں، مجھے میرے زخم بھر آتے ہیں. زخم یہ ہے کہ آج سے تقریباً 12 سال پہلے ایک میرا چھوٹا سا بیٹا تھا. میں نے اس کو پال کر پوش کر بڑا کیا. بڑی حسرتیں تھی کہ جوان ہو جائے گا تو اس کی شادی کروں گی، بیاہ کر کے لاؤں گی، چاند سی دلہن اس کے لیے لے کر آؤں گی. جب جوان ہو گیا رشتہ کر دیا اور بارات لے کر جب اس دریا سے نکل کر جا رہے تھے، بارات گزر گئی. شادی کر کے جب واپس آئے تو چند لوگ تو دریا کے پار آ گئے اور ایک طوفان آیا. میرے بیٹے اور میری بہو کو اس طوفان نے دریا کے اندر سما دیا. میرا بیٹا میرا بہو اس کے اندر ڈوب کر ختم ہو گئے. جب دریائے دجلہ کے کنارے پر آتی ہوں تو مجھے اپنے بیٹے کی یاد آ جاتی ہے اور اسی وجہ سے میری آنکھوں کے اندر آنسو آ جاتے ہیں. میں غمگین ہو جاتی ہوں، میں پریشان ہو جاتی ہوں. سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تیرے بیٹے کو اور تیری بہو کو ڈوبے ہوئے 12 سال ہو چکے ہیں. ذرا غور کیجئے کہ اللہ نے کتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے اپنے اس ولی کو، اپنے اس دوست کو. فرماتے ہیں کہ تیرے بیٹے اور تیری بہو کو ڈوبے ہوئے تقریباً 12 سال ہو چکے ہیں. ذرا صبر کر. بیٹھ جا، دل کو اپنے تھام لے. پھر اللہ کی بارگاہ میں اپنے مسلے کو بچھاتے ہیں، نماز دو گانا ادا کرتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ پروردگار عالم، اس کا بیٹا اور اس کی بہو اور اس کے ساتھ میں جو کچھ دریائے دجلہ کے اندر ڈوبے تھے، رب کریم اپنے کرم سے ان کو تو زندہ فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے نیک بندے تجھے کچھ اور مانگنا ہے تو مانگ لے. کیونکہ جب یہ ڈوبا تھا یہ انسان تھے، انسانوں کو مچھلیوں نے کھا لیا تھا. ذرا غور کیجئے کہ اللہ کی قدرت دیکھیے اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت دیکھیے. اللہ فرماتا ہے کہ یہ انسان تھے جب ڈوبے تھے، ان کو مچھلیوں نے کھا لیا اور ان مچھلیوں کو پکڑ کر انسانوں نے کھا لیا اور انسانوں نے ہضم کر کر اس کو مٹی بنا دیا. اے غور، اے میرے نیک بندے، اگر تو کچھ اور مانگنا چاہتا ہے تو مانگ لے، اس کو نہ مانگ. سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جبے کو اتارتے ہیں اور رکھ دیتے ہیں رب کی بارگاہ میں. فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم، مجھے یہی چاہیے جب تک تو میرے اس بات کو مانے گا نہیں، ان کو زندہ نہیں کرے گا، تب تک میں جبے کو نہیں پہنوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے، تیری یہی تو وعدہ پسند ہے، تو اپنے جبے کو
نکال دیا تھا، اللہ اپنی قدرت سے ان تمام لوگوں کو، بڑھیا بھی وہاں موجود ہے، مریدین معتقدین بھی موجود ہیں، کہ تمام لوگ کشتی کے ساتھ باہر نکل آتے ہیں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد، نہیں چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے، اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت، اللہ اکبر یا رسول اللہ، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بڑھیا حیرت میں ہے کہ جس بیٹے کا 12 سال سے کم منا رہی تھی، آج اس ایک انجان آدمی نے اس بیٹے کو بھی اور بہو کو بھی اور جو لوگ ان کے ساتھ ڈوبے تھے اپنے کشتی کے واپس نکال دیا۔ سمجھ گئے کہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ کوئی خاص آدمی ہے، اور پھر اس نے اپنے دل کے اندر یہ ارادہ کر لیا کہ جب مانگا ہے تو کچھ اور بھی مانگ لیا جائے، جب مانگا ہے تو کچھ اور بھی مانگ لیا جائے۔ بڑھیا عرض کرتی ہے کہ اللہ کے نیک بندے، تم نے میرے بیٹے کو تو 12 سال کے بعد زندہ کر دیا، لیکن اگر میرا بیٹا ڈوبا نہیں ہوتا تو اس بیٹے کے ساتھ اور میں اپنی بہو کے ساتھ جو 12 سال میرے گزر چکے ہیں وہ 12 سال میں نے گزار دیے ہوتے۔ سیدنا غوث پاک سمجھ گئے چاہتی کیا ہے، فرماتے ہیں کہ جب میں نے تیرے بیٹے کو بھی اللہ کے حکم سے زندہ کیا اور تیری عمر کے جو پریشانی کے اندر 12 سال گزر چکے تھے، میں نے تیری عمر کے اندر بھی اللہ کے کرم سے وہ 12 سال کا اضافہ کر دیا ہے۔ یہ شان ہے اللہ والوں کی، یہ مرتبہ ہے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اللہ کا کرم ہے کہ آج اور آپ انہی کا تذکرہ کرنے کے لیے، اور روایت میں ہے کہ وہ بڑھیا ایمان والی نہیں تھی۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ وہ بڑھیا عیسائی تھی۔ دل میں اگر عقیدت ہو، دل میں اگر محبت ہو تو زندگی کے 12 سال بھی لوٹ آئیں گے۔ ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو سیدنا غوث پاک کے دیوانے ہیں، ہم تو ان کا نام لینے والے ہیں، ہم تو ان کے تذکرے کرنے والے ہیں۔ اگر اس در سے ہم امید لگائیں گے تو یقیناً جب غیروں کو مل جائے گا تو ہمیں کون ملے گا۔ بلکہ ایک روایت میں ایک میں نے واقعہ سنا، ایک میں نے واقعہ سنا، آپ لوگ بھی موبائل رکھتے ہیں، بہت سا وقت ہمارا اور آپ کا ایسا ہوتا ہے کہ جن اوقات کے اندر ہم فری ہوتے ہیں، کوئی کام نہیں ہوتا ہے، موبائل نکال کر چلاتے ہیں۔ زندگی چند لمحات کی ہے، پتہ نہیں کب ختم ہو جائے، کوئی بھروسہ نہیں ہے زندگی کا۔ بے شک جو کچھ نیکیاں کر لیں گے وہی ساتھ جائیں گی، باقی سب کچھ یہی رہ جانا ہے اور رہ گیا۔ ہمارے دادا پردادا سب چھوڑ کے چلے گئے جو کچھ انہوں نے کیا، یہ چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں، سب کچھ یہی رہ جانا ہے، صرف نیکیاں ہمارے ساتھ جائیں گی اور کچھ جانے والا نہیں ہے۔ تو موبائل ہے، آپ بہترین عالموں کی تقریر سنا کریں تنہائی کے اندر۔ میں آپ کو نام بتا دوں، ایک پاکستان کے اساتذہ رضا مصطفی، ان کی تقریر سنیے۔ اور بھی بہت علماء کرام ہیں، لیکن میں یہ 2 نام بتا رہا ہوں۔ ایک سید امین القادری صاحب جو اپنے یہاں کے ہیں، آپ ان کی تقریریں سنا کیجیے، ہم بھی سنتے ہیں ان کی تقریریں۔ تنہائی کے عالم میں سنیے، دل کو وہ سکون ملے گا کہ آپ اس کو بیان نہیں کر سکتے انشاءاللہ۔ سید امین القادری فرماتے ہیں کہ ایک شخص، اسی سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کی واقعہ ہے، ہم اور آپ بھی کراتے ہیں، ہمارے حبیب بھائی کے یہاں پر ابھی ختم غوثیہ ہوا۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے آ کر بتایا کہ حضرت میری بیوی حاملہ ہے اور میں نے اپنی بیوی کا الٹرا ساؤنڈ کرایا، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کا سر مکمل نہیں ہے، 6 مہینے کا حمل ہو چکا ہے، سر مکمل نہیں ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ
بھی انتقال ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں حضور ایسے حالات میں کیا کیا جائے؟ سیدنا سید امین القادری فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص سے کہا کہ ایک بار اور الٹراساؤنڈ کرا لو۔ وہ پھر گیا اور الٹراساؤنڈ کرایا، ڈاکٹروں نے یہی بتایا کہ سر مکمل نہیں ہے اور یہ کسی حالت میں یہ بچہ زندہ نہیں رہ سکتا، یہ پیٹ کے اندر ہی مر جائے گا۔ یہ ذکر باقی میں بتا رہا ہوں سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ پھر آیا اور کہا کہ حضور الٹراساؤنڈ دوسرا بھی کرا لیا، لیکن یہی بتایا گیا کہ جتنی جلدی ہو سکے اس کو کرا دیا جائے، نہ بچے کے ساتھ ماں بھی چلی جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے یہ کہا کہ تو اپنے دل کے اندر عہد کر لے کہ اگر میرا بیٹا صحیح سلامت رہا تو میں اس کے بعد ختم غوثیہ کراؤں گا اور توشہ شریف بناؤں گا۔ سیدنا غوث پاک کے نام پر توشہ شریف بنایا جاتا ہے۔ معتقد دین سے جڑا ہوا بنا ورنہ ایسی باتیں مانتے کہاں ہیں لوگ، نہیں مان پاتے ہیں۔ اس نے یقین کیا، دل کے اندر ارادہ کر لیا کہ اگر میرا بیٹا صحیح، میرا بچہ صحیح سلامت ہوا، اگر صحیح سلامت اس کی پیدائش ہو گئی تو توشہ شریف بناؤں گا، ختم قادریہ کراؤں گا۔ فرماتے ہیں کہ کچھ مہینے کے بعد وہ شخص پھر میرے پاس آیا اور آ کر کہا کہ بیٹا ہوا ہے اور بالکل صحیح سلامت ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا نام بھی رکھا۔ پھر کسی نے مجھ سے پوچھا کہ سید امین القادری صاحب، آپ نے اتنے یقین سے یہ کیسے کہہ دیا کہ جس بچے کا سر الٹراساؤنڈ کے اندر دو بار نہیں آیا ہو اس بچے کی پیدائش صحیح سلامت ہو جائے گی، آپ نے اتنے یقین کے ساتھ کیسے کہہ دیا؟ تو فرماتے ہیں کہ مجھے یقین تھا کہ جو 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو اور اس میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو زندہ نکال سکتا ہے، تو جس کا صرف سر نہ ہو اس کو اللہ کے کرم سے کیسے صحیح سلامت نہیں؟ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر یا رسول اللہ، دعویٰ نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے۔ اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، تاج شریعت، تاج شریعت، اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ جو 12 سال پہلے ڈوبے ہوئے جس کو مچھلیاں کھا گئی ہوں اور مچھلیوں کو پکڑ کر انسان کھا گئے ہوں، ان کو بھی اگر زندہ کر سکتا ہے تو ایک صحیح تو نہیں ہے ماں کے پیٹ کے اندر اور تو آزائیں، اگر وہ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے اللہ کی کرم سے۔ کہ یہ یقین ہمارا اور آپ کا بھی ہونا چاہیے۔ ہم بھی ہو سکتا ہے توشہ شریف بنانے کی سب کی طاقت و قوت نہ ہو، حیثیت نہ ہو، لیکن سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا ذکر تو کر سکتے ہیں، بے شک، شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ اللہ تو پڑھ سکتے ہیں، دل میں یقین رکھتے ہیں۔ یقین کرنے والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ان کو اللہ والوں سے فیض بھی حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم میں اور آپ کو صحیح راستوں پر چلنے اور اپنے نیک بندوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔